کو جو ہے نبیوں کے بارے میں بتایا جائے۔ الحمدللہ 2 ہفتے پہلے سے الحمدللہ نبیوں کے بارے میں ہمارے مسجد میں چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ کیوں؟ ہمیں نبیوں کے واقعے سے، نبیوں کی ہسٹری سے ہر ایک چیز ملتا ہے۔ عبادت کیسا کرنا، صبر کیسا کرنا، مرے تک، موت تک اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنا، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کیسا کرنا، یہ تمام چیزیں ہمیں ملتے ہیں انبیاء سے، نبیوں کے واقعے سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو ہم نے آدم علیہ السلام کے واقعے کو شروع کیا۔ الحمدللہ پورا واقعہ ہو گیا ہے، اس کا خلاصہ بتا کر میں نوح علیہ السلام کے قصے میں، ان کے واقعے میں داخل ہوں گا۔ آدم علیہ السلام کا 1-2 منٹ میں ان کا جو اب تک واقعہ بتایا گیا ہے ایک سرسری طور پر بتا کر میں نوح علیہ السلام کے واقعے میں انشاءاللہ انٹری ہو جاؤں گا۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے بعد اللہ نے ابلیس کو کیا کہا کہ آدم کو سجدہ کر، تو ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کیا، میں نہیں کرتا بول کر اللہ تبارک و تعالی کو جب یہ چیز بتاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو غصہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس نے اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ گھمنڈ کیا، تکبر کیا۔ میں ہی ہوں بول کر کیا بتایا ابلیس نے؟ بتایا ابلیس نے اللہ سے یہ بھی بتایا کہ تو نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، میں اسے سجدہ کیسا کیا ہوں؟ وہ بھی کون؟ ابلیس کون؟ پورے کے پورے فرشتوں کا سردار، پورے فرشتوں کا ایک ٹیچر، سب پر اس کی حکومت چلتی تھی ابلیس کی۔ صرف ایک وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نیچے گرا دیا، دنیا میں پھینک دیا، وہ ہے گھمنڈ، تکبر۔ ہمیں بھی چاہیے، ہمارے اندر بھی کبھی آ جاتا ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے پورے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، یہ وہ ایسی چیز ہے جو ہمارے زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے اللہ کتنا بھی مال دے، ہمیں چاہے اللہ کتنا بھی دولت دے، ہمیں چاہے اللہ کتنا بھی پراپرٹی دے، ہمارا چلنے کا انداز نرم ہو، ہمارا بات کرنے کا انداز نرم ہو، یہ چیز سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پسند کرے گا۔ جیسے کہ اس سے پہلے میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مومنوں کے بارے میں جب بتاتا ہے، ان کو نصیحت کرتا ہے، تو سب سے پہلی جو چیز مومنوں کو بتاتا ہے ہونن، ایک مومن کی مزاج، مومن کے اندر نرم مزاج ہوگی، کسی سے بات کرے گا تو حسن سلوک کے ساتھ بات کرے گا، زمین میں جب چلے گا تو حسد کے ساتھ نہیں، تکبر سے نہیں، نرم مزاجی سے چلے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں بتایا ہے۔ تو ابلیس نے گھمنڈ کی وجہ سے کیا کیا؟ گھمنڈ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں پھینک دیا۔ جاننے سے پہلے ابلیس نے اللہ سے کہا تھا، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، اللہ سے دعا کیا ہو، اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے، مجھے قیامت کے بعد جو سزا دینا قیامت تک مجھے مہلت دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے مہلت دی، جو اس میں ابلیس نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میں قیامت تک، آنے والے قیامت تک جتنے بھی تیرے نیک لوگ رہیں گے، اچھے لوگ رہیں گے، سب کو جو ہے میں بھڑکاؤں گا، نیک بندوں کو گناہ کی طرف لے کر جاؤں گا۔ ابلیس نے اللہ سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے الا عباد اللہ المخلصین، الا عباد اللہ المخلصین۔ ابلیس سے کو اللہ نے کہا کہ مگر میرے وہ خاص چند بندے ہیں جو تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں میں ہمیں رکھے۔ اللہ نے کہا الا عباد اللہ المخلصین، تو کسے گمراہ کر سکتا ہے، لیکن میرے خاص چند نیک بندے ہوں گے جس سے تو زندگی بھر جو ہے ان کو بھڑکا نہیں سکتا، ان کو جو ہے غلط راستے پر لے نہیں جا سکتا۔
تو یہ جو ہے ہم نے واقعہ پڑھا. اور اس کے بعد سب سے آخری بات یہ پڑھا حابل قابل کا قصہ ہم نے پڑھا کہ ایک بھائی کو جو ہے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بدلے میں آج تک جہاں جہاں بھی مرڈر ہو رہا ہے, قتل ہو رہا ہے, قیامت تک بھی جتنا بھی قتل ہو رہا ہے وہ تمام کے گناہ اس کے اوپر پڑ رہا ہے. اس کے کیا معلوم ہوتا ہے, کوئی بھی بری چیز ہو میرے سے اگر آپ سیکھتے ہیں, آپ وہ میرے سے کرتے ہیں, تو آپ کا گناہ بھی مجھے ہوگا, میرے گناہ بھی مجھے ہوگا. جس طریقے سے میں آپ کو نماز کا ایک نصیحت کروں, قرآن کی تلاوت کا ایک نصیحت کروں, اگر آپ میری بات سن کر نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تو اس کا نیکی جس طرح مجھے ملتا ہے اسی طریقے سے برا کام بھی اگر آپ کو میں سکھا دوں تو وہ چیز بھی مجھے ملتے رہتا ہے. میں آپ کو کوئی بری چیز سکھا دیا, آپ کو دیکھ کر کوئی دوسرا سیکھا, اسے دیکھ کر کوئی دوسرا سیکھا, یہ تمام بری چیزیں جو ہیں وہ تمام گناہ میرے سے ملتا رہے گا. آج کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں, چند لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے, آج کے نوجوان بچے جو سگریٹ پیتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں آج کے نوجوان بچے, وہ کس سے سیکھا ہوگا؟ اس سے اس کا پینے کا اس کا گناہ ملے گا. جو بھی گناہ ہو, اگر آپ کسی سے سیکھتے ہیں تو آپ کا گناہ اس سے ملے گا, یا کوئی آپ سے سیکھتا ہے تو اس کا گناہ بھی آپ کے سر پر ہی ہوگا. یہ لہٰذا ہمیں زندگی گزارتے ہوئے ایک اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر دین کو سامنے رکھ کر, اسلام کو سامنے رکھ کر ہمیں کیا کریں کہ زندگی کو گزاریں. یہی ہمارا اچھا زندگی ہوگا جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں خوش ہوگا. تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے بعض روایت میں ایسا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام, آدم علیہ السلام کے بعد ادریس السلام آئے. ان کا چند روایت میں ہے کہ انہوں نے 300 سال زندگی گزاری. ایک روایت میں کئی سال جی, پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا. پہلے زمانے میں, اب کے زمانے میں تو 60 سال 70 سال میں لوگ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے, یہ بیماری وہ بیماری بول کر کیا ہوتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے. لیکن وہ زمانے میں لوگ جو جن کی عمر ہوتی تھی, کتنی ہوتی تھی, کئی لوگ جو ہے 500 سال زندگی گزارے, کئی لوگ جو ہے 360 سال زندگی گزارے, کئی لوگ جو ہے خود نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ نوح علیہ السلام 950 سال اس دنیا میں رہے. کون؟ نوح علیہ السلام. کتنے سال؟ 950 سال اس دنیا میں زندگی گزارے نوح علیہ السلام. اتنی لمبی عمر اللہ رب العالمین نے انہیں دیا رکھا تھا. ادریس علیہ السلام کے انتقال اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. ان کے واقعے سے ہمیں سب سے پہلی چیز جو ملتی ہے, سب سے پہلی چیز نوح علیہ السلام کے واقعے سے سب سے پہلی چیز ملتی ہے وہ ہے دعوتی کام کرنا, اسلام کو دوسروں تک پہنچانا, دین کو دوسروں تک پہنچانا. نوح علیہ السلام 950 سال, ایسی بات نہیں ہے ہمیں دین کا کام کب کرتی ہیں؟ جب ہمیں موقع ملا, یا کوئی ذمہ دار یا مسجد کی طرف سے ہمیں جب موقع ملتا ہے تو ہم دعوتی کام کرتے ہیں, یا ہمارے دوستوں کو دعوتی کے بارے میں بتاتے ہیں, اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں. لیکن وہ نوح علیہ السلام تھے جنہوں نے 950 سال 950 ایئرس اس دنیا میں رہ کر دین کے کام کرتے تھے, اللہ کے بارے میں دوسروں کو بتاتے تھے, شرک سے لوگوں کو روکتے تھے. اچھا, یہ شرک شروع کب ہوا؟ اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے. پڑھنے کے زمانے میں عالمیت جو بھی پڑھتے ہیں مدارس میں ان کو ایک کتاب پڑھایا جاتا ہے, اس میں عربی کا کتاب ہے قصص النبیین بول کر. اس میں جو ہے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے, اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام تھے, اس کے بعد لوگ بہت نیک تھے. لوگ کیا تھے؟ بہت نیک تھے. بہت نیک ہونے کی وجہ سے لوگ کیا کیے, جب وہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے تھے اس کے بعد کے لوگ کیا کرتے تھے, بھائی انہوں کیسا تھے نا, بھائی انہوں بہت اچھے انسان تھے, ان کی یاد میں جو نیک لوگ گزر جاتے تھے ان کی یاد میں کیا کرتے تھے لوگ, بہت اچھے انسان تھے, بہت اچھے انسان تھے, ایسا بولتے 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 کیا کرے, ان کا ایک پکچر بنانے لگے. لوگ کیا کرے,
اب ان کی یاد ہمیں زیادہ آ رہی, بہت نیک لوگ تھے, ان کی یاد ہمیں زیادہ آ رہی بول کر لوگ کیا کرتے تھے, ان کا پکچر بناتے تھے. ان کا پکچر بناتے بناتے کیا کیے, لوگ جو ہے اسے جو ہے اپنے مسجد میں رکھتے تھے. جب بھی نماز پڑھتے اس بت کو, اس جو پکچر بناتے تھے اسے دیکھ کر آتے تھے. نماز پڑھتے تھے, وہ پکچر کو دیکھ ایسا تھے بھائی, بہت نیک تھے بھائی, بہت اللہ والے تھے بھائی بول کر کیا کرتے, مسجد میں جا کر نماز پڑھتے, وہ پکچر کو دیکھ آتے. مسجد میں جا کے نماز پڑھتے, دھیرے 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 کیا ہوا, اس پر جو ہے اس کی بہت عزت کرنے لگے, ایک پت اللہ کی عزت کرنے لگے. عزت کرتے 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 ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ چینج ہوا کہ ہمیں ان کو عزت کرے تو اللہ ہم عزت کریں گے, ان کو ہمیں جو ہے ریسپیکٹ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت دیں گے. تو وہاں سے جو ہے یہ شرک کی خطرناک بدبو جو ہے وہاں سے شروع ہوئی. اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کے اوپر آتے, اس کی عزت کرتے کرتے لوگ کیا کرتے تھے, اس کی عبادت کرنے لگے. مسجد کو جاتے ہی عبادت کرتے اللہ کی, پہلے کرتے تھے. جیسے ہی ان کا جو ہے پورا دھیان وہ نیک لوگوں میں گیا تو اس کے بعد اللہ کو چھوڑ کر ان کی عزت کرتے 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 وہاں سے جو ہے یہ شرک شروع ہوا. یہاں تک کہ اس زمانے میں جو بدھ کا نام, بدھ بولتے ہیں پتھر سے کوئی چیز بنا کر کوئی انسان کسی سے پوچھتا ہے اسے کیا بولتی ہیں, بت بولتی. وہ چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ وہ جو چیز بنا کر رکھے تھے 1 2 3 4 5 6 جیسے مسجد میں رکھتے تھے, وہ پکچر کا نام تک اللہ رب العالمین قرآن میں بتایا ہے. کیسا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ نوح میں, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدْ. سب سے پہلے نام کیا ہے, اللہ بتا, ود ولا سوا ایک نام ان کا بت کا نام جس کی وہ عبادت کرتے ہیں, سوا. اس کے بعد اللہ بتایا ولا یغوث ایک نام اس کی عبادت ہے, ولا یعوق ایک نام. ایسے جو ہے لوگ کیا کرتے تھے اس ٹائم کو جو ہے شرک میں, جب سے جو ہے شرک شروع ہوا اور وہاں سے جو ہے آج بھی کیا کرتے ہیں لوگ, اللہ اکبر. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ہمارا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری سوچ اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا. ہماری تو یقین کرنا تو دور کی بات, سوال یقین کرنا, اس پر بھروسہ کرنا تو دور کی بات, ہماری سوچ میں بھی یہ نہیں ہونا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور دے سکتا. ہماری سوچ میں بھی یہ نہیں ہونا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور مدد کر سکتا. آج جو ہے ہمارے مسلمان گھروں میں جب بھی میں نماز سے گھر سے آتا ہوں, ہمارے گلی سے جب بھی آتا ہوں, ہمیشہ ایک عورت بیٹی رہتی, بیٹی اسے بتاتا ہوں بھائی نماز کا ٹائم ہوگا, نماز کو چلو, نماز گھر میں پڑھو. نہیں نماز نہیں, میں ہاتھ سے نہیں ہوتا, لیکن گھر میں کیا رکھی ہے, ناریل رکھی ہے, نیمبو رکھی ہے, یہ پورا رکھے تو مجھے ہو جائے گا. نیمبو, ناریل, یہ مرچی رکھے تو کیا ہوتا, میرے اس میں کیا, اس عورت سے میں بتا رہا ہوں تو فجر کی نماز نہیں پڑھی تو تیرے گھر میں مصیبت نہیں آتا. یہ مرچی ناریل رکھنے سے, نیمبو رکھنے سے تیرے گھر میں مصیبت آ جاتا ہے کیا. ایسے جو ہے ہمارے مسلمانوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا دھیان بھٹک گیا ہے, جن کا دھیان میں تھوڑا بھی اللہ کے اوپر امید نہیں ہے. اب دیکھو کئی درگاہ, کھلی بات ہے, درگاہ میں جا کر دیکھو ناریل پھوڑتی, کیا بھی فرق ہے درگاہ میں. اسلام میں سے 1% بھی درگاہ کے تعلق سے کوئی بات نہیں, 1% بھی درگاہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے اسلام سے. درگاہ ایک دم الگ چیز ہے, یہ کھلا شرک ہے. لیکن آج کے ہمارے خاندان میں, قبیلے میں, کنبے میں, سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں, نماز تعویذ جو چیزیں ڈالے تھا, کسی کو آپ پوچھ لیجیے بھائی تعویذ کو ڈالی, بھائی مجھے نظر لگ جاتا. اچھا اور کیا, بھائی میں ایک جالوں پر تھا 2 دن پہلے, نیچے گر گیا, جس کی وجہ سے کیا ہوا, مجھے تعویذ ڈال دیے گئے. اچھا اسی انسان کو آپ پوچھو بھائی فجر کی نماز پڑھے, کل ظہر کی نماز پڑھے, نماز پڑھا نہیں پڑھتا. نماز اگر تو نہیں پڑھا, نماز کی پابندی نہیں کیا تو تعویذ پہنا تو تجھے اچھا ہو جائے گا. تعویذ, اب دیکھو ایک چھوٹا مثال کے طور پر جو ہے اس کو تعویذ سمجھ لو آپ, یہ تعویذ ہے. ایسا لوگ آپ بھی جو ہے دعوتی کام کرتے ہوئے یہ چیز کا, یہ تعویذ ہے. یہ تعویذ کو اگر چاقو سے کاٹے, تعویذ کو چاقو سے کاٹے یا اسے توڑے, یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. کون, یہ تاگا, یہ تعویذ خود اسے کاٹیں گے, اسے توڑیں گے, اسے پھاڑیں گے, یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. وہ تعویذ انسان کی کیا حفاظت کر سکتا ہے. آج کے کئی ہمارے گھروں میں آپ سے میری درخواست ہے, آپ سے میری گزارش ہے,
آپ کے خاندان میں کوئی ایسے شرک کرنے والے رہے, ایسے اللہ کو چھوڑو کسی اور پر بھروسہ کرنے والے رہے, اللہ کو چھوڑو کسی اور کو یقین کرنے والے رہے, تو آپ ایک نرمی طور پر ایک اچھے انداز سے ان کو نصیحت کیجئے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے انشاءاللہ ان کو ہدایت دے گا. اب نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی ان کا ایک سورہ رکھا ہے, جیسے آدم علیہ السلام رکھا ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن میں بتایا ہے, یا انہوں ابلیس کے ساتھ ایسا ہوا, پھر حوا کے ساتھ ایسا ہوا, پھر انہوں دنیا میں الگ الگ سورے میں اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا. ادریس علیہ السلام, اس کے بعد جو ادریس علیہ السلام آئے ان کے بارے میں اتنا بتایا ہے, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, وہ بہت بلند, ان کی عزت بہت بلند ہے بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بتایا. اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ایک سورہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا. اس سورہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے, کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, بے شک ہم نے نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا, ان انذر, کہ وہ ڈرائیں, من قبل ان یأتیہم عذاب علیم, اس سے پہلے کہ ان پر عذاب آ جائے. دیکھیے اس سورہ کے اندر کتنا, وہ سورہ کا جب ترجمہ پڑھتے نوح علیہ السلام کے بارے میں, جب ترجمہ پڑھنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دعوتی کام کریش نہیں. نوح علیہ السلام کے واقعے کو جب ہم پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد وہ جو اللہ سے شکایت کیے, ان کا جو قوم سے رابطہ تھا, وہ پڑھنے کے بعد, وہ سننے کے بعد ہم جو ہے دعوتی کام کریں نہیں. نوح علیہ السلام کیا بولتے دیکھیے, قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ, اے میری قوم میں تمہیں ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس کے بعد بتاتے ہیں قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا, کہ نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دن شکایت کرتے ہیں, یا اللہ میں نے میری قوم کو دن اور رات دعوتی کام کرتا رہا, ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعوہ, کہ ان کو ڈراتا رہا کہ تم اللہ سے ڈرو, میری عبادت کرو. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ, دیکھیے اس آیت میں ترجمہ دیے گئے کتنی مستی تھی وہ قوم کو. نوح علیہ السلام اللہ سے شکایت کرتے ہیں, یا اللہ جب بھی میں تیرے بارے میں لوگوں کو بتانے جاتا, اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتانے جاتا, تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے اور انگلی جو ہے کان میں رکھ لیتے, میری بات کو نہیں سنتے تھے. ایسی اللہ قوم تھی دنیا میں جو نبیوں کو ایسے ستائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو ہے ان کے اندر ایک صبر کا بہت بڑا مادہ رکھا تھا. آج ہمیں برداشت نہیں کر سکتے, تھوڑی سی بات کو ہمیں لڑ لیں گے, تھوڑی سی بات کو ہمیں برداشت نہیں کریں گے, تھوڑی سی بات کو ہم غصہ کریں گے, تھوڑی سی بات کو ہم کیا ہے دوسروں کو بدلہ لینے چل جائیں گے. لیکن نوح علیہ السلام تھے جنہوں نے 950 سال دین کا کام میں خوب آگے بڑھا, خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر آگے بڑھتے رہے. لیکن ہمیں چاہیے, ہمارے دل میں ایک ارادہ ہونا چاہیے, میں مرنے سے پہلے کم از کم 5 لوگوں کو مسلمان بناؤں گا. دیکھیے میں بڑے چیلنج کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں, میرے فون ہو, تمہارے سب کے فون میں 5 یا 10 آدمی کا تو بھی ہندو کا نمبر ہوگا, ایک غیر مسلم کا نمبر ہوگا, 5 یا 10 آدمی کا تو بھی. لیکن آپ اس کے ساتھ بزنس کے بارے میں بات کرتے ہیں, کام کے بارے میں بات کرتے ہیں, آپ جو ہے اس کے بعد کھانے کے تعلق سے بات کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, دنیا بھر پھرتے ہیں, لیکن افسوس صدا افسوس اسے اللہ بول کو کون نہیں بتائے. کل وہ دوست جو تمہارا غیر مسلم ہے, وہ دوست قیامت کے دن ایک دشمن بن کر آ کر تمہارے سامنے کھڑے گا, دشمن بن کر آ کر تمہارے سامنے کھڑے گا. آج ایک غیر مسلم سے جب ہماری دوستی مضبوط ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں, اسے دھیرے دھیرے اسلام کے بارے میں بتائیں. بھائی تو تیرے مذہب کے بارے میں بول, میں میرے مذہب کے بارے میں بولتا ہوں. میرے مذہب میں خدا کا تصور ایسا ہے, ہمیں اللہ اسے بولتی ہیں, رسول اسے بولتی ہیں, اسے نماز بولتی ہیں. ایک نہ ایک دن جو ہے افسوس کی بات ہے, کئی غیر مسلم ایسے ہیں جو اسلام کو پسند کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کو اسلام کے بارے میں بولنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. وہ ہمیشہ اگلے جہنم میں چلے گئے, ہمیشہ اگلے جہنم, خالدین فیہا ابدا. ہمارے دوستوں میں بھی آپ دیکھیے, اسلام غیر مسلم جو ہے
کتنا اسلام کو کتنے کی پسند کرتے رہتی ہیں، قبول ہونے کے قریب آگے رہتی ہیں، لیکن ان کو اسلام کے بارے میں کوئی بھی بتانے والا نہیں رہتا، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ ایک گاؤں ہے، ایک سٹی ہے بلاری۔ بلاری میں کیا ہوا، ایک کرسچن عیسائی عورت ان کا مذہب کا دعوتی کام کرنے کے واسطے ہاسپٹل میں پھر لے کر ہے، سکولز میں جائے، ہاسپٹل میں جا کر ہے، جا کر ان کے مذہب کے بارے میں بتا رہے۔ کیا بتا رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ایسا، ہمیں ان کو خدا مانتی، بلکہ ہاسپٹل میں جا کر وہ عورت کیا کرتی ہے، دعوتی کام کرتی ہے۔ سب کو دعوتی کام کرتے کرتے ہاسپٹل کے اندر ایک مسلمان شخص سے اس کی ملاقات ہوئی۔ سب سے دعوت دی، بھائی عیسائی مذہب صحیح، پوری دنیا میں حق والا مذہب عیسائی مذہب، کرسچن مذہب بول کر سب کو دعویٰ کر لگ رہے۔ ملتے ملتے ملاقات کرتے کرتے اس کی ملاقات جو ہے ایک مسلمان سے ہوئی جو گورنمنٹ ٹیچر تھے۔ ان سے جب ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد وہ عیسائی کے بارے میں بتائی، پھر انہوں نے اسلام کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد وہ جو عورت جو الفاظ بتائی، اس کی جو الفاظ ہیں جن کو سننے کے بعد ایک دم جو ہے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ عورت جو ہے اپنے اس کے مسلمان سے عیسائی کے بارے میں بتانے کے بعد، وہ مسلمان جب اسلام کے بارے میں بتائے تو وہ عورت بتاتی ہے، کیا مسلمان بھائی تمہیں، کیا مسلمان تمہیں ایک جھوٹے خدا کو رکھ کر، ایک جھوٹے مذہب کو رکھ کر، میں اتنا پھر لگر ہوں، جھوٹے مذہب کو جھوٹے خدا کو رکھ کر اتنا پھر لگر ہوں، تو سچے خدا کو رکھ کر، سچی کتاب کو رکھ کر آج تک تو دعوت نہیں کہہ رہا تو اسلام کے بارے میں جھوٹا کتاب کو رکھ کر، میں جھوٹا مذہب کو رکھ کر، جھوٹا خدا کو رکھ کر، کس اتنے میں فکر کے ساتھ میں پھر لگر ہوں، ایک حق والی کتاب قرآن کو رکھ کر، حق چیز تیرے پاس رکھ کر، تو آج تک تو لوگوں کو نہیں بتایا۔ یہ سب سے بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے تعلق سے۔ ہمیں چاہیے کہ اس میں انٹرسٹ دکھائیں، اس میں ہم نہ جو ہے دعوتی کام میں جب آپ لگ جائیں گے خدا کی مدد آتی ہے۔ دعوتی کام میں ہم یہ نہیں سمجھنا، بعض لوگ جو ہیں رشتہ دار میں تعویذ کے بارے میں، شرک کے بارے میں بولے تو ہمارے لوگ بولتے ہیں انہیں کیا سمجھتے ہیں، بھائی کیا بھی سمجھے لے، انہیں گالی دے دے، انہیں ہمارے بارے میں برا بولیں دے، ہمارے بارے میں جب ہمارے بارے میں دوسروں تک جا جو ہونا بولیں دے، لیکن اس سے چھوٹی سی بات بھی ہمیں بتانا، اسلام کے بارے میں بتانا، ہمارے مسلمان، ہمارے خاندان میں کوئی شرک سے بلانا، السلام علیکم بھائی خیریت بھائی، بھائی یہ چیز جو ہے نرم مزاج سے بات کرنا، ہمیں یہ پورا شرک ہے، یہ پورا نہیں کرنا، ایسا بولتے نا زندگی بھر نہیں مانتا ہوں۔ نبی ہمارے انبیاء میں سے آپ دیکھیں گے، انبیاء سب کے پاس نرم مزاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم، ایک دم نرم سے بات کرنا، نرم سے بات کرنا، جو اگر تمہاری بات کوئی سی بھی بات ہو، تمہاری بات اگر رکھنا تو آپ کا بزنس اٹھا کر رکھو، بزنس اٹھا کر رکھو، فون کا بزنس ہے آپ کا، مثال کے طور پر 20,000 چاہیے لے کو جا، ایسا کون لیں گا؟ اس کی دکان میں پیپر ہوں گا نہیں، ہر چیز نہیں ہوگا پیپر۔ 20,000 کا فون انہیں اگر گرم سے بات کیا، غصے سے اگر بات کیا، 20,000 کا فون ہے میں 25 کو دے دو، لینا تو دے تو جا، ایسا بولے تو کون بھی تمہارا بزنس کو جھانک کر بھی نہیں دیکھے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کر کے بھیجا، فرعون کے پاس جاؤ، دین کے بارے میں بتاؤ، لیکن تمہارے اندر ایک چیز ہونا، کیا ہونا؟ نرم مزاجی، فقولا لہ قولا لینا، ایک دم نرم مزاجی۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے آج سے یہ بات طے کریں انشاءاللہ کہ ہمارے اندر جو ہے دین کو پھیلانے کی عادت ہو جائے، دین کو پھیلانے کے بارے میں نہیں، ہم اندر وہ عادت ہی ہو جانا۔ ہمیں جب بھی بیان کو سنتے ہیں ایک دم جب سننے میں آپ کے انشاءاللہ عمل میں آ جائیں گے، ایک دم ایکٹیو ہو کر سننا۔ ہمیں ہاں میرا دل یہاں ہے، میں یہاں ہوں، بولیں گے میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، ایسا سب نہیں رہنا۔ ایک دم اگر آپ سن کر ایسے ہی کل سے جا کر اگر آپ عمل کریں گے، دعا کر یا اللہ میں مرنے سے پہلے، میں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میرے ہاتھوں سے ایک 5 مسلمان کو بن کر میں مرنا رہی اللہ۔ اگر آپ 5 مسلمان کسی کو بنا دیے، 2 بھی بنا دیے، اگر انشاءاللہ آپ کی کوشش سے 2 بھی بنا دیے، کل قیامت کے دن وہ 2 آدمی کے پیچھے 10 لاکھ آدمی کھڑیں گے، 10 لاکھ آدمیوں کا ثواب تمہارے اوپر رہے گا۔ ایک کو آپ مسلمان بنا دیے، انہیں زندگی میں سبحان اللہ بھی اگر بولا تو آپ کو ثواب، انہیں کیا کرا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ آپ کی طرف سے کوئی اسلام میں آ گیا، آنے کی بعد انہیں سبحان اللہ الحمدللہ بھی اگر وہ بولا تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، یہاں تک کہ آپ خبر میں بھی چلے جائے۔
آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اس کے بچے اس کے بچے اس کے بچے ہوتے ہوتے پوری پیڑھی پوری نسل کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے اس کا شوق ڈالے دین کو بتانا، دین کو۔ ایک غیر مسلم سے تمہارا کلوز ہو جائے تو فوراً اسلام کے بارے میں اس کے پاس رکھو، بھائی یہ چیز ہے، کیونکہ قیامت کے دن آ کر اللہ سے شکایت کرے گا۔ ہمیں جنت کو جانے والے ہوں گے، وہ دوست جو غیر مسلم تھا ہمارے جنت کے آڑ آ کے کھڑ جائے گا، آگے یا اللہ اسے جنت کو کیسا بھیجتا رہے اللہ، انہیں میرے ساتھ دھوکہ کیا، انہیں میرے ساتھ دھوکہ دیا، انہیں میرے ساتھ کھایا، میرے ساتھ پیا، میرے ساتھ پھریا، سب کچھ میرے ساتھ کریا، لیکن تیرے بارے میں مجھے نہیں بتایا، تیرے نبی کے بارے میں مجھے نہیں بتایا، قرآن کے بارے میں مجھے نہیں بتایا، اسے تو جنت کو کیسا رہے اللہ بھیجتا بول کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرے گا، شکایت کرے گا۔ لہٰذا میرے دوستوں، ہم جو ہے آج سے ہمارے دل میں عہد کریں کہ اللہ ہم جو ہے اس کے بعد اسلام کو دوسروں تک پھیلانے کی، آپ کو مشکل لگے گا شروع میں اسلام کے بارے میں بتانے میں، چاہے آپ جو ہے غیر مسلم کا سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، آپ جو ہے کچھ تکلیف ہوں گے آپ کو، آپ اسے برداشت کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے باتوں میں سب سے بہترین بات وہ ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے۔ تمام باتوں میں سب سے بہترین بات وہی بات ہے۔ تو لہٰذا اس میں بتانے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، رشتہ داروں میں بھی ہوں دے، چاہے انہوں دشمنی مول لیں دے، کیا بھی مول لیں دے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں دوسروں کو بتاتے رہنا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ ہم جو ہے جب تک اس دنیا میں رہیں اس کام کو کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی لیے جو ہے ہم لوگ کیا طے کریں ہیں، نبیوں کے بارے میں بتائیں گے، نبیوں کا انداز کیسا تھا، نبیوں کا بتانے کا انداز کیسا تھا۔ کئی نبی ایسے ہیں جن کو جو ہے لاکھوں لوگ ایمان لے کر آ گئے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کے آپ کو 50,000 لائے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو نبی کو مان کو صرف 10 لوگ ہیں، کئی نبی ایسے ہیں جن کو ماننے والے کوئی بھی نہیں تھے، کئی نبی ایسے ہیں جن کو ماننے والا صرف ایک تھے، ایسے لیکن ان کی کوشش جاری تھی۔ آپ اسے بتاتے رہیے، اس میں اگر آپ فوت ہو جائے، دنیا سے رخصت ہو بھی گئے تو آپ کو اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے ہم یہاں جمع ہیں اسی طریقے سے جو ہے ہر ہفتہ جو ہے بیٹھ کر نبیوں کے بارے میں سن کر، ایک شوق کے ساتھ سن کر، ایک اللہ کا دین کا مذہب یہ آ کر دین کا مجلس میں ہے، بیٹھ کر ایک خوشو و خضوع کے ساتھ ہم سن کر اس پر عمل کر یہ کوشش ہماری رہے گی انشاءاللہ۔ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، اگر نبیوں کے بارے میں آپ کو کوئی سوال آپ کے دماغ میں ہو یا کوئی آپ کو جو ہے ذہن میں آپ کے آ جائے تو آپ فوراً آ کر سوال کر سکتے ہیں، یہ نبی ایسے تھے، ان کا دعوتی کرنے کا طریقہ ایسا تھا، یہ نبی کے بعد کون سے نبی آئے، ان کے بیوی کون تھے، ان کے کتنے بچے تھے، ان کے بعد کون سے نبیوں نے کتنے سال دنیا میں کام کرے۔ آپ جو ہے پورے دین سے واقف ہو جانا، دین کا تو یہ کون بھی غیر مسلم آ کو تمہارے سے سوال کیا ایسا کو تو آج کئی لوگ سوال کرتے ہیں غیر مسلم مسلمان سے، بھائی اللہ سول رہا ہے ادھ کو تو آج کا مسلمان بول نہیں سکتا ہے نا، ادھ محمد عید پرنال کو کیا بھی جواب دے سکتا، کیوں؟ اس کے پاس دین نہیں ہے۔ کون بھی سوال کرنا ہے تو اس کے بارے میں بتانے کا شوق پورا A to Z بتاؤ، انہیں کوئی سوال کر دے لیا اس کا جواب انہیں مسلمان ہو جانا، یہ ہماری کوشش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایسے ہی ہر ہفتہ بیٹھ کر جو ہے نبیوں کے بارے میں سننا اور ان کے واقعے سے سبق حاصل کرنا اور اس دین کے بات کو دوسروں تک اللہ رب العالمین ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی جہاں بھی ہم اس قیمت ایسے دور میں اگر وقت نکال کر ہم بیان کو لا کر بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے جائز تمناؤں کو پورا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں، اللہ آپ میں یا آپ کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اللہ پریشان میں ہے، اللہ ان کی تکلیف کو پریشانیوں کو دور کرے۔ کوئی بیمار ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، آمین۔ واخر الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔